اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام جعفر صادق علیہ السلام، علم اور ہماری ذمہ داری. اللہ تعالیٰ یوں تو اپنے بارے میں، اپنی ڈسکرپشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی شے نہیں. یعنی ڈو ناٹ کمپیئر گاڈ ود اینی تھنگ ان دا ورلڈ، بیکاز تمام چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ مخلوقات خدا بندی ہیں اور خدا ان کا خالق ہے. تو مخلوق کو ہم خالق کے ساتھ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے انوینشن کو انوینٹر کے ساتھ کمپیئر کریں کہ کمپیوٹر زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یا کمپیوٹر بنانے والا، یا عبد کو معبود کے ساتھ، غلام کو اس کے آقا کے ساتھ. تو اللہ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اللہ کو کسی شے سے تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی، ابد سے نہیں سمجھ سکتے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اگر اپنے آپ کو کسی چیز سے تشبیہ دی ہے تو وہ علم ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین کا، آسمان کا. تو اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو نور کو سمجھیے. اچھا، یہ ایک دلچسپ بات ہے. ہمارے یہاں حوزے میں پڑھائی جانے والی کتاب منطق میں جو علم کی ڈیفینیشن تعریف ہو، یہ ہے العلم نورن، العلم صور الاشیاء فی العقل. عقل میں کسی شے کا تصور علم کہلاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں درخت، تو آپ کے ذہن میں درخت کی تصویر آ جاتی ہے. میں کہتا ہوں سمندر، عقل میں سمندر کی تصویر آ جاتی ہے، آسمان، آسمان کی تصویر آ جاتی ہے. لیکن دیکھیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں. جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، اس کی تصویر ذہن میں آنا بڑا مشکل کام ہے. جیسے میں کہتا ہوں مریخ، مریخ تو آپ نے نہیں دیکھا. چاند ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا سورج، آپ نے دیکھا ستارے. آپ مریخ، اب مریخ کی تصویر بھی اگر آئے گی نا تو وہ چاند، ستاروں، سورج جیسی آئے گی، لیکن کلیئر نہیں آئے گی. وہ اس لیے آئے گی کہ جس طرح یہ ستارے سیارے، مریخ بھی ایک سیارہ ہے. تو اللہ کا اگر تصور حیولہ لانا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ ہاتھ، پیر، صورت، بال، ناخن، یہ سب نہیں لانا ہے. جیسے کہ اہل سنت برادران میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ شکل رکھتا ہے، اللہ جسم رکھتا ہے، اللہ ہاتھ رکھتا ہے، اللہ پیر رکھتا ہے. جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دوزخ کہے گی حل من مزید، مجھے اور چاہیے جہنمی میری خوراک، تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا کہ بس کرو. یا اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کی انگلیاں بھی ہیں اور چہرہ بھی ہے مسئلہ. یہ معنوی تشبیہات ہیں. تو اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ انسان کی طرح ہاتھ پیر نہیں رکھتا. اللہ نور، میکسیمم جو ہم کہہ سکتے ہیں، جو آپ سوچ سکتے ہیں، وہ ہے نور. اگر اللہ کا نام آئے تو اس کے ساتھ ایک نور کا حیولہ، نور آ جائے آپ کے ذہن میں، دیٹس اٹ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ علم کے لیے بھی یہی کہا گیا. حدیث مبارکہ میں ہے العلم نورن، علم نور ہے. اس کے بعد اہل بیت کی ہم بات کریں تو رسول اللہ فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہوئے ہیں، ایک ہی نور سے آئے ہیں. اللہ نور، علم نور، اہل بیت نور. اب نور کا فنکشن، خصوصیت، تاثیر کیا ہے؟ اس کمرے میں اندھیرا کر دے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. لائٹ آن کرتے ہیں آپ کو تمام چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. صوفہ یہاں ہیں، ٹیبل یہاں ہے، الماری یہاں ہے، بک شیلف یہاں، وغیرہ وغیرہ چیزیں اپنی جگہ پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دروازہ کہاں ہے، مجھے کہاں سے گزرنا ہے. ٹیبل رکھی ہے، میں ٹکرا جاؤں گا. صوفہ رکھا ہے، میں نہیں جا سکتا. درمیان میں جگہ ہے، یہاں سے میں جا سکتا. تو نور انسان کو زندگی کے پر پیچ، نشیب و فراز، رکاوٹوں سے بھرپور راستوں میں روشنی فراہم کرتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے آپ کا راستہ کہاں ہے، ایگزٹ کہاں ہے، آنا کہاں سے، جانا کہاں سے. بس اسی کا نام نور ہے. اللہ بھی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ
انسان کو ظلمت سے نور کی طرف لاتا ہے۔ اہل بیت نور ہیں، اہل بیت آپ کو پریکٹیکلی اس نور کے ذریعے ایکٹ کر کے بتاتے ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ پھر علم نور ہے، اللہ اور اہل بیت ہم تک علم پہنچاتے ہیں، اللہ اہل بیت کے ذریعے ہم تک علم پہنچاتا ہے تاکہ ہم ڈیسائیڈ کریں حلال اور حرام کا اور اپنی زندگی کی راہ کا تعین کریں۔ اب آئیے اس طرف کہ علم کے حوالے سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو واقعی مشہور ہے ہی سلونی کے دعوے دار، اور تمام تر خصوصیات میں رسول کے بعد مولا علی کی ذات مبارکہ آخری سرچشمہ ہے رسول کے بعد۔ اس کے بعد اگر علم کے حوالے سے کوئی ہستی، کوئی اہل بیت، کوئی امام مشہور ہوا ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم علی کے بھی ماننے والے ہیں، حسن و حسین کے بھی، امام باقر، امام جعفر، امام زین العابدین وغیرہ وغیرہ تمام 12 کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم مشہور ہیں دنیا میں کس نام سے؟ جعفری، فقہ جعفری کے ماننے والے۔ حالانکہ فقہ علی نے بھی دی، حسن نے بھی دی، حسین نے بھی دی، تمام ائمہ نے ہمیں فقہ پہنچائی، یعنی حلال حرام کا تعین، تشخیص۔ لیکن ہم مشہور امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے اس لیے کہ آپ کو موقع ملا تمام ائمہ کی بنسبت کہ آپ مدرسہ کھولیں، لوگوں تک اپنی بات پہنچائیں، علوم آل محمد کو عام کریں۔ اتنی آسانی کے ساتھ کسی اور کو موقع نہیں ملا۔ اچھا، یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں تمام زندگی یہ موقع ملا، جی نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 30 سالہ امامت کے دور میں آپ کو یہ موقع ملا پورا، جی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر مبارک باقی تمام ائمہ سے سب سے زیادہ تھی کی بنسبت 65، لیکن دور امامت 30 سال۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے دور امامت میں ہمارا امام کھل کر اپنے علم کا اور اپنے احکامات کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے والد بزرگوار یا بھائی کی صورت کی امام کی صورت موجودگی کی صورت میں بولنے سے گریز کرتا ہے۔ مولا علی کے خطبات، کلمات رسول اللہ کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتے، ہاں ان کے بعد ملتے ہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے کلمات، خطبات امام حسن کے زمانے میں نہیں ملتے، ان کے بعد ملتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی 65 سالہ زندگی میں 30 سال امامت کے، جس میں انہوں نے اپنے جوہر دکھائے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ بات ٹھیک ہے کہ بنو امیہ بنو عباس کی چپقلش، لڑائی اور مخامست، فرکشن عروج پر تھی، لیکن خود امام جعفر صادق علیہ السلام فقط 10 مہینے ملے کہ جس میں انہوں نے آزادانہ طور پر مدرسہ کھولا اور علوم آل محمد کو بالکل ایز اے فری ہینڈ لوگوں تک پہنچایا۔ 10 مہینے فقط۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے، 10 مہینے کی بجائے اگر ان کو پورے 30 سال امامت کے مل جاتے، 30 سال کے ساتھ ساتھ اور ائمہ کو اپنے دور امامت کے تمام دن اس طرح آزادانہ مل جاتے تو علوم آل محمد کہاں جا پہنچتا۔ تو 10 مہینے میں آپ نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، لیفٹ نو اسٹون انٹرن، پوری کوشش کی علوم کو پھیلانے میں۔ حالانکہ ان کو آفر ہوئی کہ آپ حکومت میں آئیے، آپ خلافت سنبھالیے، آپ کوئی منصب سنبھالیے، وزارت، مشاورت، آپ نے ٹھکرا دیا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ لے لیتے تو آپ کو چند سالوں کے لیے حکومت کے مزے، آرام و آسائش مل جاتی، آپ کے چاہنے والوں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد علوم اپنی جگہ دفن ہو جاتے۔ آپ نے مناسب سمجھا اور علوم آل محمد کے لیے مدرسے کھولے اور لوگوں تک اپنی باتوں کو، علوم آل محمد کو پہنچایا۔ اس کے لیے آپ مدینے سے کوفہ تشریف لے گئے۔ کوفہ کی مسجد کوفہ میں 900 حلقے ایٹ اے ٹائم موجود تھے، جہاں پہ وہ درس دیا کرتے تھے، اور یوں سمجھ لیجیے 900 کلاسیں۔ ہمارے مدرسے میں 12 یا 13 کلاسیں ہوتی ہیں، تو ان مدرسے میں ان کے جو ہے وہ 900 کلاسیں ایٹ اے ٹائم، 900 ڈفرینٹ سبجیکٹس۔ آپ اندازہ کر لیں، امریکہ، یورپ کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی آپ کو چند 100 ڈپارٹمنٹ مل جائیں گے، لیکن 9000 کلاسز، 9000 سبجیکٹس ایٹ اے ٹائم، جس میں دین اور
بدون دین، یعنی دین کے بھی مضامین مثلا قرآن، حدیث، تاریخ، فقہ، اخلاقیات، اور دین سے ہٹ کے بھی یعنی فلسفہ، مثلا طب، ہند کے بہت سارے ڈاکٹرز جایا کرتے تھے، آپ سے ڈسکس کیا کرتے تھے، علم فلکیات، طبیعات، کیمیا، جابر بن حیان جس کی مثال، دونوں علوم پہ بیک وقت دسترس بہت مشکل کام ہے، ناممکن ایک عام انسان غیر معصوم کے لیے۔ امام نے پھیلانا شروع کیے، اور امام اپنی دسترس میں ایک ایسی نہر کی مانند تھے کہ جس سے ہر خاص و عام مستفید ہوتا، جس سے مسلمانوں کے ساتھ کافر بھی استفادہ کرتا۔ تو امام کے چاہنے والے، امام کے دشمن، علماء، طلباء، ہر کوئی امام کے پاس آتا۔ امام کی مثال ایک نہر کی سی تھی کہ جس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا، اور جتنا فائدہ اٹھانا چاہتا، مثلا آپ نہر سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، جو چاہیں کریں، آپ اس پہ غوطہ لگا کر گھوم پھر بھی سکتے ہیں، اور اس کی تہہ میں موجود موتیوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ امام نے یہی کچھ کیا۔ نہر یا دریا کبھی کہتا نہیں ہے کہ بھئی مجھ سے پانی کم لو، کم ہو جائے گا، شارٹیج ہو جائے گی پانی کی۔ امام نے بھی کبھی یہ نہیں کہا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جعفر گو کہ جنت میں موجود نہر کا نام ہے، اس لیے آپ کا نام جعفر پڑا، لیکن آپ کا نام جعفر اس لیے بھی صحیح ہے کہ آپ نے علم کی نہر کا کردار ادا کیا، جس نے اپنی جگہ کنویں کی طرح اپنی جگہ رہ کر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ گزرگاہوں، پگ ڈنڈیوں، صحراؤں، پہاڑوں، وادیوں سے گزر کر لوگوں تک علم کو پہنچایا۔ جب ہی آپ مدینے سے کوفے آئے، پھر کوفے سے پگ ڈنڈیاں، چھوٹی چھوٹی نہریں اور چشمے نکلے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے 4000 استاد تھے، اور اگر ہم تمام ائمہ کے شاگردوں کو جمع کریں، that turn out to be 4500۔ خود امام کے شاگرد کتنے؟ 4000، more than 90%، more than 80% شاگرد امام کے، جن کو فقط 10 مہینے ملے۔ اگر 30 سال ملتے 10 ٹائمز، اور اماموں کو بھی ملتے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا علم کہاں پہنچتا۔ امام کے شاگردوں نے اپنے اپنے برانڈ کے فقہ کے ڈپارٹمنٹ کھولے، جیسے ایک برانڈ ہے، اس کمپنی میں کوئی کام کرتا ہے، اب وہ آدمی اس کمپنی سے نکل کے اپنا برانڈ، اپنی کمپنی اسٹیبلش کر لے۔ امام ابو حنیفہ امام کے استاد، امام کے شاگرد، امام مالک امام کے شاگرد، پھر امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام شافعی، امام مالک کے شاگرد امام حنبل، تو امام مالک امام حنبل بھی انڈائریکٹلی شاگرد ہوئے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک تو ڈائریکٹ شاگرد ہوئے، اور امام شافعی امام حنبل انڈائریکٹ شاگرد ہوئے۔ تو اہل سنت برادران کے جو 4 امام ہیں وہ خود امام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی آبجیکشن کرتا ہے ہم پر کہ بھئی آپ ان 4 میں کیوں نہیں شامل ہو جاتے، تو ہم کہیں گے آپ کو امام جعفر کے فقہ میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ استاد زیادہ مستند ہے، عقلی طور پر سزاوار ہے کہ اس سے علم حاصل کی جائے بنسبت اس کے شاگردوں سے۔ اگر آپ کو آپشن دیا جائے، آپ کو میتھس پڑھنا ہے، میتھ کے ٹیچر سے پڑھیں گے یا میتھ کے ٹیچر کے اسٹوڈنٹ سے پڑھیں گے؟ آپ میتھ کے ٹیچر سے پڑھیں گے، کیونکہ غلطی کا امکان کم ہے۔ ہمارے نزدیک تو غلطی کا امکان ہے ہی نہیں، معصوم ہونے کے ناطے۔ اگر آپ کو اس کا پروف حوالہ چاہیے تو سیرت نعمان صفحہ نمبر 36، جس میں علامہ شبلی نعمانی نے سیرت نعمان نام ہے اصلی امام ابو حنیفہ کا، ان کا یہ قول نقل کیا، لولا سنتین لہلک نعمان، کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ کون سے 2 سال؟ جو انہوں نے امام جعفر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی شاگردگی میں گزارے۔ کس طرح باپ اور بیٹے کی شاگردگی؟ کہتے ہیں کہ وہ ہی یوز ٹو کم فار امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے وہ استفادہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام جعفر علیہ السلام نکلے، کہنے کہ بھئی والد محترم تو گھر پہ نہیں ہیں، خیریت کوئی کام؟ امام ابو حنیفہ نے کہا ہاں میں ان سے مسائل پوچھنے آتا تھا، ایک مسئلہ تھا وہ پوچھنا تھا، خیر میں کبھی اور آ جاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا آپ تو میرے برابر لڑکے سے ہیں، میری عمر کے، آپ کیا بتائیں گے؟ تو امام جعفر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پوچھ کے تو دیکھیں۔ جب انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا چھوٹا سا، اس کا اتنا تفصیلی جواب دیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ بھی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کا جواب، ایک ہوتا ہے استاد کا جواب۔
یعنی امام جعفر علیہ السلام کی زبان میں جواب میں استاد جیسی علمیت تھی۔ امام ابو حنیفہ بڑے متاثر ہوئے اور یہ کہا کہ آئندہ کبھی میں آیا اور وہ نہ ہوئے تو آپ ہی سے مسئلہ پوچھا کروں گا۔ And then he used to come for both۔ امام باقر علیہ السلام نہ ملے تو امام جعفر علیہ السلام، اسی لیے دونوں باپ اور بیٹے آپ کے استاد شامل ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام جعفر کیسے استاد ہو سکتے ہیں، وہ تو ان کے ہم عمر تھے، کنٹمپریری ہم عصر تھے۔ اور یہ آبجیکشن، یہ تنقید، یہ اشکال ابن تیمیہ نے بھی اٹھایا ہے۔ جو ابن تیمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، خود امام مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ اپنے ساتھ اس شخص کو نہ بٹھاتے جس کے اندر تشیع کی بو بھی سونگھ لیتے۔ ابن تیمیہ روحانی یا علمی استاد ہیں عبد الوہاب کے، جس نے وہابی مذہب کی بنیاد رکھی سعودی عرب میں، اور پھر جنت البقیع کی ڈیمولیشن اور باقی تمام چیزوں کا، فتنوں کا وہ سبب بنا۔ تو ابن تیمیہ کے بارے میں مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا انکار ہے، وہ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، امام جعفر تو ان کی عمر کے تھے، وہ کیسے استاد ہو سکتے امام ابو حنیفہ کے۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے ابن تیمیہ کی اس بات پر، اس موقف پر ایک کمنٹ دیا ہے، خود سیرت نعمان صفحہ نمبر 36 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے لولا سنتین لہلک نعمان، مجھے وہ 2 سال نہ ملے تو میں ہلاک ہو جاتا، امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے۔ تو اب نیچے وہ لکھتے ہیں یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے۔ کون سی گستاخی؟ کہ جس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر امام ابو حنیفہ کے استاد نہیں ہو سکتے۔ یہ ابن تیمیہ کی گستاخی اور خیرہ چشمی ہے کہ وہ امام جعفر علیہ السلام کو امام ابو حنیفہ کا استاد نہیں مانتے، حالانکہ اہل بیت کہاں اور امام ابو حنیفہ کہاں۔ تمام علوم، چاہے وہ قرآن ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، قانون ہو، فقہ ہو، تاریخ ہو، اہل بیت سے نکلے ہوئے ہیں، اور اہل بیت سے زیادہ اہل بیت کے علوم کو کون جانتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے میں نہ صرف اپنے بلکہ غیر مسلمان بلکہ غیر مسلم طلباء، بلکہ طلباء کے استاد علماء فقہ اربعہ، ائمہ اربعہ علیہ السلام برادران، وہ بھی جسے کہتے ہیں کہ ان کی زیارت کرتے اور ان سے استفادہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے 4000 استادوں میں 1300 تو مصنفین تھے، آتھرز، جنہوں نے خود اپنی طور پہ کتابیں لکھی، اور بسا اوقات آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک کتاب کے کئی والیوم ہوتے ہیں۔ محال الانوار ایک کتاب کا نام ہے لیکن 110 جلدیں، گویا 110 کتابیں۔ امام جعفر علیہ السلام کے شاگردوں میں 1300 آتھرز، رائٹرز تھے، جنہوں نے کتاب لکھی۔ کتنی کتابیں لکھی آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ ان کے ون آف دا آتھر واز فضل بن شاذان۔ فضل بن شاذان نے اکیلے 180 کتابیں لکھی، نہیں معلوم ایک کتاب کے کتنے والیومز۔ اس انداز سے اگر ہم 1300 کو 180 سے ملٹیپلائی کریں یا 100 سے ملٹیپلائی کریں تو 13,000 بکس تو یہی بن جاتی ہیں۔ وہ کہاں گئیں وہ کتابیں؟ لوگوں کی غفلت، لوگوں کی لاپرواہی، لوگوں کی ناقدردانی کی نظر ہو گئی۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ناقدردانی۔ اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کے علوم، اہل بیت کی کتابیں، اہل بیت کے فتاوے، مسائل، احکامات، ان کے درس، تقریریں، ان سے ناآشنا ہیں۔ کہتے ہیں، اچھا آپ یہ کہہ سکتے ہیں لکھنے والے ہیں تو جو نہیں لکھتے تھے وہ کیا خالی بیٹھے رہتے تھے؟ نہیں۔ جعفر جوفی نامی ایک طالب علم، امام کا صحابی، اکیلے 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے۔ 70,000۔ ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ 770۔ 7 حدیثیں بھی نہیں یاد ہوں گی ہمیں امام جعفر کی علیہ السلام کی یا کسی ایک امام کی۔ اب آپ کہیں گے بھئی فارغ تھے، کچھ کرانا تو تھا نہیں، ہمارے ہاں تو 9 to 5 جاب ہے، بلکہ جانے کا ٹائم ہے، آنے کا ٹائم نہیں، کاروبار کی مصروفیت وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے میں اتنی مصروفیت نہیں تھی۔ امام کے ایک استاد تھے جن کا نام تھا محمد بن مسلم، بہت ہی رچ، آئیکونک فگر، ٹاپ 10 ریچسٹ پیپل میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے امیر تھے کہ امام نے باقاعدہ ایک دفعہ ان کو بلا کر کہا کہ بی ہمبل، محمد ذرا تواضع انکساری اختیار کرو۔ دولت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے۔ امام نے کہا ذرا سا تواضع اختیار کرو۔
آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا؟ امام کے اس مشورے، اس نصیحت کے رسپانس میں تمام کاروبار سے دستبرداری اختیار کی، مسجد کے سامنے ایک دری بچھا کر کھجوریں بیچنے لگے۔ تھنک آف اٹ، ہمارا کوئی بہت بڑا بزنس مین یہ کر سکتا ہے کام؟ مسجد کے باہر دری بچھا کے وہ کھجوریں بیچے۔ رشتہ دار بھاگتے ہوئے آئے، دوست احباب نے منایا، امام تک بات پہنچی، کہا کہ بھئی خدا کے واسطے کچھ تو آپ خاندان کے وقار اور نام کا خیال کریں۔ پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان لے کے کوفے میں دکانداری شروع کی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا ٹائم نہیں ہے، مصروف ہیں، کیا کریں، زندگی مصروف ہو گئی ہے، ارے سائنس کی ایجادات تو آپ کا ٹائم بچانے کے لیے آئی تھیں، یہ کیا ہوا؟ سائنس کی ایجادات نے آپ کا ٹائم لے لیا۔ ای میل جب آئی تھی، انٹروڈیوس ہوا تھا ای میل کا کانسیپٹ، لوگ خوش ہوئے تھے کہ خط لکھنے میں، خط ڈالنے میں، پوسٹ مین تک جانے میں، پھر اس کا جواب آنے میں تین دن، ودن اے سٹی 3 دن لگ جاتے تھے۔ یہ ہم نے خود اپنی طالب علمی کے دور میں کیا، ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اپنے دوست کو سمر ویکیشن میں خط لکھا، اس کا جواب آیا 3 دن لگے۔ اب 3 سیکنڈ نہیں لگتے، یہاں سے جواب لکھیں اور امریکہ سے سوال لکھیں اور امریکہ سے اس کا جواب آ جائے، کینیڈا سے اس کا جواب آ جائے ودن اے سیکنڈ۔ لیکن اسی ای میل واٹس ایپ نے ہمارا ٹائم لے لیا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ٹائم نہیں لیا، ہم نے اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیا ہے۔ چیزیں انسان کے لیے بنی تھیں، لیکن انسان نے اپنے آپ کو چیزوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو سائنٹیفک گیجٹ، سائنٹیفک انوینشنز ور دیئر ٹو سیو یور ٹائم، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر بیٹھے۔ یعنی جب ٹیلی فون تار سے بندھا ہوا تھا، پہلے والا فون، لینڈ لائن جسے کہتے ہیں، تار سے بندھا ہوا تھا تو انسان آزاد تھا۔ آج انسان کارڈ لیس فون، تار سے آزاد موبائل کو یوز کر رہا ہے اور خود اپنے آپ کو موبائل سے کنیکٹ کر بیٹھا ہے، بلکہ زنجیر ڈال بیٹھا ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے بغیر۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں 70,000 حدیثوں یاد کرنے والے بھی تھے، اور ایسے بھی لوگ تھے جو امیر ترین تھے اور جن کو 40 ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ محمد بن مسلم کو جو ون آف دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم تھے، 40,000 ریچسٹ، جیسے ایلن مسک، جیسے جیف بیزوس، جیسے بل گیٹس، ٹاپ 5 ٹاپ 10 میں جن کو شمار ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے دین پہ عمل کیوں نہیں کیا، تم نے دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ وہ کہے گا میں بہت مصروف رہتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نہ صرف انسانوں بلکہ جنوں، بلکہ جانوروں، بلکہ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے۔ تو کہا جائے گا کہ کیا تم سلیمان علیہ السلام سے زیادہ بزی تھے، ان سے زیادہ امیر تھے، ان سے زیادہ مسئول اور رسپانسبل تھے، ان پہ تو زیادہ ذمہ داریاں تھیں ایز کمپیئر ٹو اینی ون ان دا ورلڈ سو فار۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کے شاگردوں میں 70,000 40,000 حدیثیں یاد کرنے والے تھے، اور ایسی جان دینے والے تھے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ ابو بصیر امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، امام سے کہتے ہیں کہ میں نابینا ہوں، آپ معجزات کے حامل ہیں، میری نابینائی دور کر دیں۔ امام اپنا ہاتھ ابو بصیر کے چہرے پر پھیرتے ہیں اور ابو بصیر کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں، وہ دیکھنے لگتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ابو بصیر پہلے جنت تم پر واجب تھی، نابینا تھے، جنت تم پر واجب تھی، اب اکیلے، اب جاؤ سرے سے نئے اعمال شروع کرو۔ ابو بصیر کہاں پڑھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ پہلے جنت مجھ پہ واجب تھی، اب نہیں واجب ہے، اب مجھے نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی۔ یا امام مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے جو مجھ سے میری جنت چھین لے، آپ یہ آنکھیں واپس لے لیں۔ امام نے دوبارہ ہاتھ پھیرا اور اب ابو بصیر کی آنکھیں دوبارہ چلی گئیں۔ ایسے چاہنے والے تھے کہ آنکھوں کی بینائی کی جدائی برداشتیں، جنت کی جدائی، امام کی جدائی، اللہ کی جدائی برداشتیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کروڑوں کا بینک بیلنس دیا جائے اور کہا جائے کہ اب جنت تم پر واجب نہیں، نئے سرے سے محنت کرو؟ کوئی شخص ہوگا آپ میں سے، مجھ میں سے، جو کہے گا نہیں مجھ سے کروڑوں روپے واپس لے لو، خدا کی رضا، جنت اور امام کی خوشنودی واپس دے دو؟ یہ امام کے چاہنے والے تھے۔ ایک شخص امام کے پاس آتا ہے، امام سے کہتا ہے امام کہ چلیے شام میں بہت سارے لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اس تندور میں چھلانگ لگا دو۔ بھڑکتا ہوا تندور، آگ، وہ کام جاتا ہے، یا امام میں تو آپ کو جہاد قیام کی دعوت دے رہا ہوں، آپ مجھے تندور میں چھلانگ لگانے کا کہہ رہے ہیں۔
اسی وقت ہارون مکی امام کا چاہنے والا صحابی آتا ہے، امام اس سے کہتے ہیں تو وہ چپل اتارے بغیر تندور میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور امام تندور کا ڈھکن ڈھانک دیتے ہیں۔ اب یہ شامی کانپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ تو جل مر کے کھپ چکا ہوگا، کوئلہ بن چکا ہوگا۔ کہتا ہے امام ڈھکن تو اٹھائیے، وہ تو مر گیا ہوگا۔ امام ڈھکن ہٹاتے ہیں، ہارون مکی مسکراتے ہوئے واپس باہر نکل آتے ہیں۔ یہ امام کی طاقت تھی، قابلیت تھی، استطاعت تھی، علم پھیلانے کی لگن تھی کہ خلافت کو قربان کر دیا، لیکن دین شریعت کو قربان نہیں کیا۔ یہ امام کے شاگرد تھے کہ جو امام کے علم کو پھیلانے میں ہر وقت تیار رہتے تھے۔ کیا ہم بحیثیت جعفری، بحیثیت شیعان علی، بحیثیت پیروکاران اہل بیت ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹس کو؟ جب ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کے ماننے والے ہیں تو کیا ہم سلونی سلونی قبلا تفقدونی کے چاہنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں؟ ہمارا کردار، ہمارا عمل ایسا ہے؟ ہم اپنے آپ کو فقہ جعفری کے ماننے والے کہتے ہیں۔ فقہ جعفری جس طرح مدون ہوا، 70,000 حدیثیں جعفر جوفی کے ذہن میں، محمد بن مسلم کے ذہن میں 41,000 احادیث، اتنی کل حدیثیں تو سیاہ ستہ کو، اہل سنت برادران کی تمام 6 کتابوں کو ملائیں تو بھی اتنی حدیثیں نہیں ملیں گی۔ امام خود فرماتے تھے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں، 4 لوگوں کا نام لے کے اور اپنے اصحاب کا، ان کی وجہ سے میرا دین قائم ہے، میرے آبا اجداد، میرے جد کا دین قائم ہے۔ کیا امام ہم کو اور آپ کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں؟ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ہر جگہ ہمارے فرینڈس، فالوورز ہیں، ہر جگہ ہم ٹائم لگا رہے ہیں۔ اگر ٹائم نہیں دے رہے تو علوم آل محمد کو نہیں دے رہے۔ اس زمانے میں بس شاید فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر نہیں تھا، اس لیے لوگوں کے پاس ٹائم تھا، اس وجہ سے وہ لوگ علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ تو اسی فیس بک پہ لاگ آن ہوتے ہوئے، واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے، ٹویٹر، انسٹاگرام کو یوز کرتے ہوئے علوم آل محمد کو پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا کسی نے ہاتھ نہیں روکا، بلکہ حسن نصر اللہ کا یہ کہنا ہے کہ حالت جنگ میں ہتھیار کو استعمال کریں اور حالت امن میں جسے کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کریں بطور ہتھیار۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس ذمہ داری پر نہ ہوتا، رہبریت کی ذمہ داری پر، تو میں ایک بہت بڑا سافٹ ویئر پروگرامر ہوتا۔ بتائیں اس کی اہمیت۔ امام خمینی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں، ان کے مدرسے میں، ان کے استاد کے پاس ایک بہت بڑی رقم آئی۔ ان کے استاد نے میٹنگ میں مشاورت کی اور اپنے شاگردوں سے پوچھا اس رقم کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ مختلف لوگوں نے مختلف جسے کہتے ہیں کہ مشورے دیے کہ یتیم خانہ کھولا جائے، مدرسے کھولے جائیں، کتابیں چھپوائی جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ امام خمینی نے، اس زمانے میں ریڈیو نیا انٹروڈیوس ہوا تھا، کمیونیکیٹنگ میڈیا تھا۔ امام خمینی نے کہا کہ اس پیسے سے آپ ریڈیو چینل قائم کریں۔ اس وقت بہترین، سوئفٹ، تیز ترین تبلیغ کا ذرائع ابلاغ ہے، اور آپ دیکھ لیجئے ذرائع ابلاغ پر یہود و نصارہ نے، غیر مسلموں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں فحاشی اور یعنی بے دینی پھیلانے میں۔ ہم مسلمان اس میڈیا کو استعمال نہیں کر رہے، یا کر رہے ہیں تو جسٹیفائی نہیں کر رہے۔ یعنی جو لوگ اس میں آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ میڈیا چلانے والے نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علوم آل محمد کو دنیا کے کونے کونے میں ہمیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تبلیغ دین میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گم شدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل